اور اسی طرح بہت سے مشرکین کا خیال میں ان کے معبودوں نے اپنے اولاد کو قتل کرنے کا مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کرے اور تاکہ ان کے طریقہ کو مضبوط کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے، اور وہ اپنے خیال باطل پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی ہے اور مخصوص کھیت ہے جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی ہے جن پر سواری برابر برداری حرام کر دی گئی ہے، اور مخصوص مویشی ہے جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں محض اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کی طرف کہتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کے سزا دیتے ہیں، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں مویشی کے پیٹ میں سے نکلتی ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ پیٹ کا نکلا ہوا بچہ مردہ ہے تو اس سے منتفع ہونے کے جواز میں مرد اور عورت سب برابر ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے غلطی بیانی سزا دے دیتا ہے۔ بلا شک بڑا حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، بڑا علم والا ہے۔ واقعہ خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو برائی حماقت برا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو حلال چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹیٹیوں پر چڑھے جاتے ہیں جیسا انگور، اور وہ بھی جو ٹیٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کے ہوتی ہے، اور زیتون اور انار باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، ان سب کے پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آوے، اور اس میں سے جو حق شریعہ سے واجب ہے وہ اس کے کاٹنے اور توڑنے کے دن مسکینوں کو دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، لیکن وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کی قدم با قدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا شریعہ دشمن ہے۔ اور یہ مویشی 8 نر اور مادہ پیدا کیے، یعنی بھیڑ اور دنبا، اور 2 قسم نر اور مادہ، اور بکری میں 2 قسم نر اور مادہ۔ آپ ان میں سے کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، پاس ان بچے کو یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اونٹ میں 2 قسم اور گائے بھینس میں 2 قسم، آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس تحلیل کی حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگاوے
تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جنت کا راستہ آخرت میں نہ دکھلا دے گا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئی ہے ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھاوے، مگر یہ کہ وہ مردار جانور ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ہی ناپاک ہے۔ وہ یا جو جانور شرک کے ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کا نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص بیتاب ہو جائے بشک نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو قدر ضرورت سے، تو آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ اور یہودی پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کے جزا میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہاں جو ان کے پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈیوں سے ملی ہو ان کے شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہے تو آپ فرما دیجیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ مجرم لوگوں سے اللہ کا عذاب نہ